اب تک جو ہے وہ 50 خواتین سے زائد سے کی تصاویر اور ویڈیوز اس طرح کی نکلی ہیں۔ جب آن لائن جب یہ رابطہ کرتے تھے تو اس کے بعد یہ ان کو فزیکلی ٹریپ کر لیتا تھا، ان کو بلا لیتا تھا کسی جگہ پہ، اور ایک ایسی خاتون تھی جو اس کی بلیک میلنگ کا وکٹم تھی بیسیکلی، جس سے یہ مختلف اوقات میں پیسے مانگتا رہا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی جانب سے ایک جعلی عامل کو گرفتار کیا گیا ہے جو مذہبی لبادہ اوڑھ کر خواتین کو بلیک میل کر رہا تھا اور جنسی طور پر ہراساں کر رہا تھا۔ اب تک اس کے قبضے سے 50 سے زائد خواتین کی نازیبہ ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں وہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ یہ کس طرح سے لڑکیوں کو اور خواتین کو ٹریپ کرتا تھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی وسیم صاحب، ڈائریکٹر نیشنل سائبر کرائم ایجنسی پنجاب۔ تو سر بتائیے گا کیسے گرفتار کیا گیا، کیسے انفارمیشن ملی اور کس طرح سے یہ کام کرتا تھا؟ دیکھیں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا یہ، اور اس نے ایک اپنا ویب پیج بنایا، ایک اپلیکیشن ڈیولپ کی ہوئی تھی جس میں سادہ لوگ خواتین زیادہ اس کا ٹارگٹ ہوتی تھی، اس میں استخارہ.com کے نام سے، اور اس میں یہ لیورن کر کے اور ان کو استخارہ کرنے کے جانسا دے کے پھر بہت ساری خواتین کی نازیبہ تصاویر، ان کی ویڈیوز بنانی، پھر اس کے بعد بلیک میل کرنا، ان سے پیسے تھیانے۔ اس میں ایک جو ہے وہ بہادر خاتون وہ سامنے آئی ہیں، انہوں نے آ کے سارا انرتھ کیا اس کو۔ اس کے بعد ہم نے اس پہ اپنی ورکنگ سٹارٹ کی اور اس کو بسٹ کیا۔ اس کے ساتھ اور بھی جو لوگ شامل ہیں وہ بھی تفتیش جاری ہے، اور کافی بڑا یہ اس نے ایک بڑی تعداد میں ڈیٹا اس کے موبائل سے ریٹریو ہو چکا ہے، جو باقی ہے وہ بھی کچھ ریٹریو ہو جائے گا۔ اب تک جو ہے وہ 50 خواتین سے زائد سے کی تصاویر اور ویڈیوز اس طرح کی نکلی ہیں، اور ہماری جو ہے وہ پیرنٹس سے اور ان خواتین سے یہی ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ وہ سامنے آئیں، اس پہ مقدمات کا اندراج کروائیں، تاکہ آئندہ بھی اس طرح کے جو اور بھی جو لوگ جو اس طرح کے جعلی عمل اور جعلی پیر بنے ہوئے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو۔ اچھا سر، یہ بلیک میل کر کے پیسے یہاں پہ آتا تھا، اور کتنے پیسے اب تک جو ہے اس سے ریکور ہوئے یا لوگوں سے یہ لے چکا ہے؟ دوسرا، آن لائن اگر اس نے بنایا ہے تو لوگ تو آن لائن رابطہ کرتے ہوں گے، تو فزیکل کیسے ہو جاتے تھے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، جب آن لائن جب یہ رابطہ کرتے تھے تو اس کے بعد یہ ان کو فزیکلی ٹریپ کر لیتا تھا، ان کو بلا لیتا تھا کسی جگہ پہ، اور بلا کے جو بھی اپنا کوئی رزلٹ ہے استخارے کا یا جس نے جو بھی کوئی بات کی ہوئی ہے اس کو بتانے کے بہانے پھر ان کو لیورن کر کے پھر اس طرح ایک سلسلہ کار چلا کے اس میں اس نے اس کے جنسی استحصال کرنا، ان کی ویڈیوز بنا لینی، اور پھر اس طرح ان کی کئی ایسی بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ان کی بلیک میلنگ کرنی، اور ایک ایسی خاتون تھی جو اس کی بلیک میلنگ کا وکٹم تھی بیسیکلی، جس سے یہ مختلف اوقات میں پیسے مانگتا رہا ہے، کبھی اسے 5000 کا کوئی ایزی لوڈ کروا لینا، کبھی کچھ مطلب اسی طرح کی اس کی کبھی ویڈیوز بھیجنی، اور پھر تھریٹ کرنا کہ آپ کے جو ہے وہ گھر والوں کو بھجوا دوں گا یا آپ کا نیمنگ اینڈ شیمنگ کروں گا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ باقی بھی ہم جتنے بھی اس کے جو وکٹمز ہیں ان کا ہم حساب لگا رہے ہیں، ان کی تفتیش کا عمل جاری ہے، تو مزید جو بھی آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سر یہ کس ایریا میں یہ سارا کام کر رہا تھا، رہ کے رہائش کہاں سے یا آفس کدھر تھا، اور اس کے جو مزید گینگ ممبرز ہیں وہ کتنے ہیں؟ بیسیکلی لاہور کی ایک پوش مارکیٹ سے، اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے، وہیں پہ اس نے ایک بوتیک کی دکان بنائی ہوئی تھی، اور یہ ادھر ہی جو ساتھ ساتھ دکان بھی چلاتا تھا، اور ساتھ ساتھ اس نے ایک رینٹڈ اپارٹمنٹ لیا ہوا تھا جہاں پہ اس طرح کی گنونی ساری ایکٹیویٹیز وہ کرتا تھا، اور پھر اس کی ریکارڈنگز وغیرہ کرتا تھا۔ NCCI نے وہاں پہ ریڈ کر کے جو بھی CCTVs لگی ہوئی تھی یا جو بھی ڈیوائسز تھی، جو اسٹوریج ڈیوائسز ہیں، وہ بھی قبضے میں لے لی ہیں۔ وہاں پہ کون آتا جاتا تھا، وہاں پہ کس کی وہاں تک رسائی تھی، وہ انشاءاللہ تفتیش میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ دوسرا اس کے یہ بتائیے گا کہ یہ جو خواتین کو بلاتا تھا تو CCTV خفیہ کیمروں سے ریکارڈنگ کرتا تھا، یہ کس طرح سے، اور اس کا مطلب اس نے کیا آفر کیا کیا ہوا تھا کہ میں کیا کروں گا؟ دیکھیں اس نے بنیادی طور پہ تو جو ہم نے ریٹریو کی ہیں ویڈیوز، اس میں میجارٹی تو وہی ہیں جس میں خواتین کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہاں پہ اس نے وہ خفیہ ریکارڈنگ جاری ہے، اور جب ان کی بلیک میلنگ ہوئی ہے ان کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا کہ ہماری اس طرح کی کوئی ویڈیو بن چکی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں مزید ابھی باقی اس کی تفتیش جاری ہے۔ ونس جب اس کی ایک فورینزک مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک پوری پکچر آ جائے گی کہ اکمپلیسز کون کون ہیں، پھر سارے انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اچھا سر، بعض کیسز میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح ہراسمنٹ کے حوالے سے ہماری خواتین کیونکہ فیملی سے ڈرتی بھی ہیں اور اس طرح کے سامنے آنے سے گریز کرتی ہیں، تو اس طرح کے کیسز کو آئندہ کے لیے جو ہے وہ پکڑنے کے لیے کوئی ایسی اپنے طور پہ بھی کوئی ادارہ کام کر رہا ہے یا کوئی ایسی خفیہ اطلاع یا ایسا کوئی سیل؟ دیکھیں بڑا آسان ہے، ہماری آن لائن اپلیکیشن موجود ہے، وہاں پہ آپ اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں، ہم اس کو بھی ٹیک اپ کرتے ہیں، یا ویسے بھی ہمارے پاس کوئی آ کے ہمیں اپلیکیشن دے سکتا ہے، یا انانیمس بھی بھجوا جا سکتی ہے، اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، جس طرح ایک میں نے آپ کو بتایا کہ خاتون نے اس کی نشاندہی کی ہے، جس کے بعد ہمیں ایک لیڈ ملی اور اس کے بعد ہم نے اس پہ کام شروع کیا۔ تو یہ جو وکٹمز ہیں یا جن کے ساتھ اس طرح کی ہراسمنٹ یا اس طرح کی بلیک میلنگ ہو رہی ہے،
تو وہ ہمت کریں, وہ سامنے آئیں اور سامنے آ کے جو ہے وہ چیزوں کو انرتھ کریں. انشاءاللہ ہم اس پہ NCCI کا مین فوکس ہی ہے ولنریبل سیکشنز کو تحفظ دینا ہے. سر یہ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں پڑھا لکھا, مطلب کیسے اس کو یہ کیسے خیال کیسے آیا, شروع کیسے کیا؟ یہ انفارچونیٹلی بالکل صحیح آپ نے کویشچن کیا, پڑھا لکھا آدمی ہے اور زیادہ عمر کا بھی نہیں ہے, پڑھا لکھا ہے, اور انفارچونیٹلی اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے اس کی پریویلنس کافی زیادہ ہے. تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہم ایک سیپریٹ سیگمنٹ بنائیں اپنی NCCI میں جو صرف ان کرائمز کو ٹیکل کریں. ویسے ہم نے فوکس بھی رکھا ہوا ہے جو کرائم اگینسٹ ولنریبل سیکشنز ہے, بچوں کے خلاف ہے, خواتین کے خلاف, جو ایسی نابالغ جو بچیوں کے خلاف, اور اس کی جو اسپیشلی جو وکٹمز ہیں وہ زیادہ تر خواتین ہیں. ظاہر ہے اس نے فوکس ہی اپنا وہاں پہ رکھا ہوا تھا. تو اس میں جو ایسی گھریلو خواتین جو اپنے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, اور بھی سو جو ان کے مسائل ہیں, استخارہ ظاہر ہے وہی کرواتے ہیں, تو کسی کا کوئی کاروبار میں نقصان ہے یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, اس ایک ان کی جو ولنریبلٹی کو لے کے ان کی یہ پھر استحصال کرتا رہے. تو یہ پیسے کتنے ڈیمانڈ کرتا ہے, مطلب فرسٹ ٹائم اگر میں نے استخارہ کرانا ہے یا کسی خاتون نے رابطہ کیا تو کتنی پیسوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ منیمم اس نے اپنی فیس جو رکھی ہوئی ہے وہ اس کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی وہ پتہ چل سکتا ہے, لیکن منیمم اس نے فیس رکھی ہوئی ہے, تاکہ ظاہر ہے اس کا اصل مقصد تو وہ نہیں ہے, اصل مقصد تو وہ ان کی نازیبا تصاویر ویڈیوز بنا کے پھر بلیک میل کرنا اور پھر پیسے کمانا ہے. تو اس سلسلے میں ساری تفتیش ابھی جاری ہے. اچھا سر, آن لائن فراڈ کے حوالے سے بھی آپ نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے جس میں دو آپ نے بتایا پہلے کہ سیپریٹ کر دیا ہے ہراسمنٹ کو اور فائنینشیل فراڈ کو. فائنینشیل فراڈ کے بہت زیادہ کیسز ہیں, تو اس کے لیے کس طرح سے جن کا فراڈ ہو جاتا ہے, بہت سارے لوگ تو رپورٹ ہی نہیں کرتے کیونکہ بہت دیر بعد اس کی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے, کیسے لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو لوگ رپورٹ تو کریں لازمی, چونکہ ہم ایک بہت بڑا ہم نے انیشیٹو لیا ہوا ہے, اور وہ انیشیٹو ہے کہ جب سے NCCI بنی ہے, یعنی جب یہ FIA کا سائبر کرائم ونگ تھا, اس وقت سے لے کے 2013 سے لے کے آن ورڈس 2026 تک جتنا بھی NCCI کا بلیک اینڈ وائٹ میں ڈیٹا ہے وہ ڈیجیٹائز ہو رہا ہے. تو پورا یہاں کا آفس کا فلور جو ہے وہ ہم نے اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے, اور ونس یہ ڈیجیٹائز ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ویلتھ آف انفارمیشن ہوئے گی, اور ود دا پیسج آف ٹائم جب ظاہر NCCI کی ایک ساری اسٹرینتھ امپروو ہو جائے گی, ہماری بھرتیوں کا عمل اسٹارٹ ہو جائے گا, تو پھر ہم اتنے امپاور ہو جائیں گے کہ ہم ان ساری چیزوں کے اوپر کریک ڈاؤن کریں. سر تھینک یو.